لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيتخذون رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی نقل کیا گیا ہے، اور اسی فرمان مقدس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، وہی خالق بھی ہے اور وہی مالک بھی۔ اللہ پاک کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، اور وہ سب کا مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں۔ جو خالق ہوتا ہے، جس چیز کا خالق ہوتا ہے اس چیز پر اسی کا حکم، اسی کا قانون چلتا ہے۔ کسی چیز کو جو بناتا ہے اس کا بنانا ہی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس سے کام لینے کا قانون بھی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر جس نے گھڑی بنائی ہے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ گھڑی کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائے اور اس کے مطابق قانون بھی بنائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بنائے کوئی اور
اور قانون اس پر کسی دوسرے کا کرے. گھڑی بنانے والے نے بنایا اور اس نے بتایا کہ یہ گھڑی ہم نے واٹر پروف بنائی ہے، پانی سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، پانی میں بھی یہ چلے گی. یہ فائدہ بتانے کا اسی کو حق ہے جس نے بنایا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی جو ہم نے بنائی ہے یہ واٹر پروف نہیں ہے، پانی میں اسے استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں کرے گی، خراب ہو جائے. غرض یہ کہ بنانے والا وہ ہے تو قانون بتانے والا بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ گھڑی تو بنائی کسی اور نے اور اس پر قانون لاگو کوئی اور کرے اور دوسرے کے قانون اور بتائے ہوئے طریقے پر اس کو استعمال کیا جائے. اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ غلطی ہوگی، اس سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا. اب اس کائنات کو، یہاں کی چھوٹی بڑی مخلوق کو بنایا کس نے؟ اللہ کے سوا دوسرا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار اس حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. فرمایا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے؟ انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے خالق کا تو پتہ نہیں لگا سکتا، دوسرے کو خالق تو نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر قانون دوسرے کا بنایا ہوا لاگو کرتا ہے. یہی ہے شرک اور یہی ہے سب سے خطرناک جرم. آپ ساری کائنات پر نظر نہ ڈالیے اور سب کی تحقیق اور جستجو کے پیچھے نہ لگیے، یہ تو ہمارے آپ کے بس کا روگ بھی نہیں ہے. ہم تو اتنا بھی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو بنایا ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کتنی ہے. ہماری جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری مخلوقات کو تو ہم کیا جانتے، ہم اپنی جنس کو بھی نہیں جانتے. انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور آئندہ کتنوں کو پیدا کرنے والا ہے. انسان کو خود انسانوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے بارے میں کیا جانکاری ہو سکتی ہے. آپ اپنے وجود پر غور کیجیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تک، اس پورے ڈھانچے میں، پورے وجود میں بال برابر، ناخن برابر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی شرکت ہے. سر پر انگنت بال ہے، کسی ایک بال کو آپ پکڑ کر بتا دیجئے کہ یہ بال خدا نے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے. اتنے باریک ناخن ہیں، آپ کسی ایک ناخن کے برابر پورے وجود میں کہیں ہاتھ رکھ کر یہ دعویٰ کر دیں کہ اتنا حصہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، فلاں کا بنایا ہوا ہے. آپ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے.
जो कुछ है आपके वजूद में बगैर किसी की शिरकत के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन आप कितना बड़ा जुल्म करते हैं कि दूसरे के सामने जाकर झुक जाते हैं। एक बाल भी जिसने दिया नहीं है पूरा सर उसके सामने झुका देते हैं। ये सर सिर्फ उसी के सामने झुकना चाहिए जिसने ये सर बनाया। ये सबसे बड़ी धांधली, सबसे बड़ी नाइंसाफी और सबसे बड़ा जुल्म है कि दिया किसी ने और फरमा बरदारी किसी और की की जा रही है, इताअत किसी और की जा रही है और पूजा किसी और की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे बचो, ये नाइंसाफी और धांधली का रास्ता है। दुनिया में अगर कोई नाइंसाफी और जुल्म है तो सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। इन शिर्क का जुल्मुन अज़ीम, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। हर वक्त मुसलमान ऐलान करता रहता है अपने इस अकीदे का, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ा तो कोई क्या होता, उसके बराबर भी नहीं है कोई। ये तो खालिक की है हस्ती है। खालिक एक है और मखलूक अनेक है। अब मखलूकात में आप आइए, आसमानों पर भी उसकी मखलूक है, जमीनों पर भी उसकी मखलूक है, इन दोनों के दरमियान फिजाओं में भी उसकी मखलूक है, समंदर में भी है, जमीन की तहों में भी है। अल्लाह ही जानता है उसकी मखलूक कहाँ कहाँ है, कितनी बड़ी तादाद में है, कैसी कैसी है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह की सारी मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे ऊंचा दर्जा उसके नबियों का है, पैगंबरों का है। नबियों से बड़ा अल्लाह की मखलूक में कोई दूसरा नहीं। और नबियों में भी सारे नबियों के सरदार हमारे आका और मौला सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके बाद दूसरी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक कायदा है कि जो बड़ा होता है उसकी बात भी बड़ी होती है, बड़ों की बात बड़ी होती है। अरबी जुबान की कहावत है, कलामुल मुलूके मुलूकुल कलाम। बड़ों की बात, बादशाहों की बात, बातों में बादशाह होती है। बड़े का बोल बड़ा, बड़े की बात बड़ी। बहुत मर्तबा छोटे लोग बड़े की बात समझ नहीं पाते, इसलिए कि वो उस दर्जे के नहीं हैं। जब वो अपने लेवल से बात करते हैं तो जाहिर है कि उनकी सतह बहुत बुलंद है, उनसे निचली सतह वालों की समझ में कैसे आएगा। लेकिन बड़ों की एक आदत होती है कि वो अपनी शान और हैसियत के मुताबिक हमेशा कलाम नहीं करते हैं, अपने छोटों की रियायत करके कुछ अपनी सतह से नीचे आकर वो सुनने वालों के लेवल में उनकी समझ के मुताबिक बात करते हैं। वरना जब वो अपने मेयार की बात करते हैं तो उस वक्त निचलों को कुछ बदले नहीं पड़ता है। जैसे प्राइमरी सेक्शन में भी बच्चे पढ़ते हैं और कॉलेज के क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं। जो बात कॉलेज के क्लास में प्रोफेसर बोल रहा है वही लेक्चर
लेक्चर प्राइमरी सेक्शन में अगर दे दे तो प्राइमरी सेक्शन में जो लड़के हैं पढ़ने वाले उनकी समझ में आएगा, कुछ पल्ले पड़ेगा? जाहिर बात है कि नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि उस मुतकल्लिम के मेयार के लिए नहीं। अभी इनको प्राइमरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मिडिल क्लास ज्वाइन करना है, मिडिल क्लास कंप्लीट करने के बाद हाई स्कूल कंप्लीट करना है। उसके बाद जब इनकी समझ इस लायक होगी कि ये कॉलेज में क्लास ले और प्रोफेसर की बात को समझे, अभी से इनका इल्म, इनका दिमाग और इनकी रसाई ऐसी नहीं है कॉलेज के प्रोफेसर की बात इनके समझ में आए। अब ये नादान बहुत बड़ी बेवकूफी करता है कि जब बात इसके समझ में नहीं आती है तो वो प्रोफेसर ही पर ईमान लगाता है कि ये पागल दीवाना है, पता नहीं क्या क्या उसका एक हरफ भी समझ में नहीं आता। तो वो पागल नहीं है, उस पर रिमार्क लगाने वाले पागल हैं। वक्त से पहले ये समझ नहीं सकते उस मेयार की बात, उस मेयार की गुफ्तगू। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज्यादा कोशिश किया तो उल्टा ही समझ जाते हैं, सीधा समझने के बजाय उल्टा समझ जाते हैं, ऐसा भी होता है। हर जुबान में इस तरह के हादसे पेश आते हैं और हर कलाम में इस तरह की उलझन और दुश्वारी सामने आती है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, सबसे बड़े का कलाम है, उससे बड़ा तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो उसका कलाम भी वैसे ही मेयारी होगा। ये तो अल्लाह पाक का करम है कि वो ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं कि हमें आपको समझ में बात आ जाती है। ये उनका एहसान है, उनका करम है, ये उनकी शान नहीं है। उनकी अपनी जो शान है वो अपने शायान शान गुफ्तगू करे तो हमारे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। और इसीलिए कुरान पाक के दो हिस्से, एक हिस्सा वो है जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ ज़ाब्ते, कायदे, कानून बताए, और एक हिस्सा कुरान पाक का वो है जिसमें वाक़यात, कहानियां, कुछ गुजरे हुए जमाने के हालात, कुछ अपनी नेमतों का तस्करा, कुछ आसमान और जमीन की अजायबात का तस्करा है। वो कानूनी गुफ्तगू नहीं है, वो नसीहत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। तो ये हिस्सा बहुत सहल और आसान है, उसको हर आदमी समझ सकता है, क्योंकि वाक़यात इसलिए बयान किए गए हैं कि उससे नसीहत हासिल की जाए। कुदरत के करिश्मे इसलिए बयान किए गए कि अजायब कुदरत में गौर करके कुदरत के कमाल को समझे, अल्लाह की मखलूकात के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की अजीम कुदरत का इदराक कर सके, नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान का ये हिस्सा बहुत सहल और आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान बनाया है। आसान तो कुरान को किस लिए बनाया है? कानून समझने के लिए नहीं, लिज़्ज़िक्र, नसीहत हासिल करने के लिए आसान है। उसके कानूनी हिस्से को और कानून की बारीकियों को समझना ये आसान नहीं है। उसके लिए तो बड़े इल्म की, बड़े जहन की और बड़े दिमाग की जरूरत है। हर कस और नाकस कानून की निजाकतों को नहीं समझ सकता, उसकी बारीकियों को नहीं समझ सकता। जो कानून होता है
اس کے لیے اسپیشل کورس کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جنہوں نے وہ لا کمپلیٹ کیا ہے وہی قانون میں دخل دیں گے، دوسرے کو حق نہیں پہنچ رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں نے جو قانون بنایا ہے، پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے، ملک کے ہر باشندے کو حق نہیں ہے کہ اس قانون کی تشریح کر دے اور اس میں دخل دینے لگے۔ کورٹ میں، عدالت میں صرف وکیل ہی بات کرے گا جج کے سامنے، ہر قابل پڑھا لکھا نہیں بات کرے گا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو لے جا کے وہاں پھرا دیں، انجینئر صاحب کو کھڑا کر دیں، ان کو حق نہیں ہے بولنے کا، باوجود ہے کہ وہ بہت صلاحیت والے، بڑے علم والے، لیکن انجینئرنگ الگ تعلیم ہے، ڈاکٹری الگ تعلیم ہے، اب قانون دانی الگ تعلیم ہے۔ قانون کی باریکیوں کو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، قانون کی باریکیوں کو انجینئر نہیں سمجھ سکتا، اس کی تشریح کیا کرے گا، اس میں دخل کیا دے گا۔ اسی طرح سے کوئی عربی جانتا ہو، عرب کا باشندہ ہو، یا اس نے عربی زبان پر پوری قدرت اور عبور حاصل کر لیا ہو، تو وہ حدیث و قرآن کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، اس کی تشریح نہیں کر سکتا، صرف اس لیے کہ وہ عربی جانتا ہے، عربی بولتا ہے، عربی زبان کا ماہر ہے، اس لیے وہ حدیث و قرآن میں بھی دخل دے دے، اس کا معنی مطلب بھی بیان کر دے۔ یہ سر سے پاؤں تک گمراہی ہے، یہ ضابطے کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ اس میں وہی دخل دے گا جس نے اس لا کو کمپلیٹ کیا، جس نے اس میں مہارت حاصل کی، ورنہ تو عرب کے اندر مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورے عرب کی زبان عربی ہے، حدیث قرآن ڈائریکٹ وہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہر عربی جاننے والا حدیث قرآن کا عالم ہوتا۔ عالم بننے کے لیے الگ سے مدرسہ اور نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، لیکن عرب کے اندر بھی عالم بننے کے لیے حدیث و قرآن کے قانون کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کورس الگ سے بنا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ جو کیے ہوئے وہی اس میں کچھ دخل دے سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ہر عربی جاننے والا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو جو عربی بھی نہیں جانتے ہیں، ایک حدیث سامنے رکھ کر کہیے ذرا آپ ترجمہ کر دیجیے میرا کتاب دیکھے ہوئے اور بغیر کسی مولوی سے پوچھے ہوئے، تو ہر کس حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ ماشاءاللہ مطلب بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے اماموں پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں صاحب تحقیق دیے، سوچیا اس کو تحقیق کی ہوا کہاں سے لگ گئی؟ اگر کوئی ڈاکٹر کہے صاحب قانون کا مطلب یہی ہے اس لیے کہ میں نے تحقیق یہ کیا، کوئی انجینئر کہے کہ اس قانون کا مطلب یہی ہے کیونکہ میں نے تحقیق کیا ہے، تو انجینئر جھوٹا ہے اور اس کی تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قانون کے معاملے میں بچہ ہے۔ ایسے بچے آج بڑے بڑے قانون داں، جن کی دنیا اسلام نے جن کا دوہا مانا ہے، امت نے جن کو مانتا بھی ہے، ان پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ سنیے، یہ دنیا کے عجائبات ہی میں سے نہیں ہے، قیامت کے علامات میں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اللہ تعالی علم کو سینوں سے نہیں نکال لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کا حافظ ہوگا اور اللہ قرآن اس کے سینے سے نکال لیں گے، بھول جائے گا۔ حدیث کا عالم ہوگا اور اس کا سینے سے علم نکل جائے گا اس کے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا ينزع العلم انتزاعا،
اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو کھینچ نہیں لیں گے تو پھر قیامت کے قریب علم رخصت کیسے ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، جو اہل علم ہوں گے، علم والے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا چلا جائے گا، علم والے رخصت ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء جو جبال علم تھے، جنہوں نے اپنی عمریں کھپائی اور انہوں نے حدیث و قرآن میں اپنی مہارت کا دسترس کا لوہا بنوایا، ایسے ایسے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، دنیا ان سے خالی ہوتی چلی جائے گی۔ جب وہ نہیں رہیں گے تو جو لوگ شکلن ان کے جیسے معلوم ہوں گے، کرتا پاجامہ داڑھی رکھ لیا، شکلن معلوم ہوں گے کہ یہ بھی عالم ہے، اور وہ سر سے پاؤں تک جاہل ہوں گے۔ یتخذون رؤوسا جہالا، لوگ انہیں کو اپنا پیشوا بنا دیں۔ علم ہے نہیں اور عالم کی جگہ ان کو دے دی گئی، یا وہ عالم کی جگہ پر بیٹھ گئے، تو حشر کیا ہوگا؟ جاہلی سے بدلے لیے جائیں گے، اسی سے مسائل پوچھے جائیں گے۔ فضلوا وعدلوا، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی اور اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، پوچھنے والوں کو غلط مسائل بتائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، بڑے بڑے علم والے رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور جاہل ان کی جگہ پر بیٹھتے چلے جائیں گے۔ باتیں بہت ہیں، اگر رات بھر میں بیان کرتا رہوں بات ختم نہیں ہو، لیکن صرف اپنی بات آپ کے ذہن سے قریب کر دوں، اس کے لیے چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک جگہ ایسا اتفاق ہوا کہ سیرت پاک کا اجلاس تھا، سیرت کے عنوان سے میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے یہ ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسمانی خصوصیات، امتیازات عطا فرمائے۔ آپ کے جسم میں کچھ خاص باتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے جسم میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو نیند کی وجہ سے غفلت دل پر طاری نہیں ہوتی، دل بیدار رہتا ہے۔ آنکھ سو جاتی تھی لیکن دل نہیں سویا کرتا تھا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سو جانے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ وضو کر کے آپ سوئے ہیں وضو کی حالت میں، پھر آپ سونے کے بعد جب جاگے اٹھے، اب نیا وضو شرط نہیں ہے کہ آپ جب تک نیا وضو نہ کر لیں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سو کے جاگنے کے بعد اسی پہلے وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ بھی آپ کی سیرت مبارکہ میں سے ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے جسم پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آپ کے جسم پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اپنا اثر ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ سو جاتے ہیں تو اب سو گئے تو آپ اپنے قابو میں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی شیطان آپ کو کھلونا بنا دے گا، آسمان زمین کے تلابے ملائے گا، کبھی آپ کو دکھائے گا کہ آپ ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی عورت ہے اور اس عورت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا، اب
صبح اٹھے آپ کو احترام ہو. انبیاء علیہ السلام کو احترام نہیں ہوتا ہے، بدخوابی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ احترام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور نبیوں پر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے لم یحتلم نبی قط، کسی نبی کو کبھی زندگی میں ایک بار بھی احتلام نہیں ہوا، یعنی نیند کی حالت میں بدخوابی نہیں ہوئی. پیغمبر ناپاک ہوتا ہے تو حلال ہم بستری سے ہوتا ہے. خواب کی حالت میں جو انسان دیکھتا ہے کہ ہم عورت سے ہم بستر ہو رہے ہیں، یہ حلال بستری نہیں ہے. وہ عورت خواب میں آنے والی ہمیشہ اس کی مرغوبہ نہیں ہوتی ہے، کبھی غیر معلوم عورت کی ہوتی ہے. وہ تو خواب کی حالت ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بدکاری کے دائرے میں نہیں لایا، لیکن بدخوابی تو ضرور ہے. پیغمبروں سے بدخوابی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ تو بہت تکان ہے، جگے ہوئے ہیں آپ، تو یا آپ پر کسل مندی کا غلبہ ہے تو شیطان آپ کے جسم کو استعمال کر لیتا ہے، آپ کو کاٹ دیتے ہیں، جمائی آنے لگتی ہے. نبیوں کو جمائی نہیں آتی، کیونکہ صحیح بخاری میں انما التساؤل من الشیطان، جمائی شیطان کے اثر سے ہوتی ہے اور نبی پر شیطان ہو نہیں سکتا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جسم کی جو خمیر ہے، جس مٹی سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس کو سلسبیل کے پانی سے گوندھا گیا ہے، اس کو جنتی مٹی پہلے بنایا گیا، اس سے ان کا ڈھانچہ اور پتلا تیار ہوا. اس لیے نبی کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے، کیونکہ جنت کی مٹی میں خوشبو ہے اور خوشبو کے اندر کیڑے نہیں پیدا ہوتے. اس لیے نبیوں کے جسم میں کیڑا نہیں پیدا ہوتا، نہ چلر پیدا ہوتا ہے، نہ جو پیدا ہوتی ہے. خوشبو والا جسم ہے، جنتی تاثیر پر بنایا ہوا یہ ڈھانچہ ہے، تو اس میں جنتی خصوصیات ہیں. اور خوشبودار جسم ہے تو اس میں کیڑے کیسے پیدا ہوں گے؟ کیڑا ہمیشہ خوشبو میں پیدا نہیں ہوتا، جب بھی ہوگا تو اس میں کچھ کھٹاپن، کسافت، پلیدگی ہونا چاہیے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کئی دن اگر نہیں بدلتے تو پسینے سے آپ کے کپڑے میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو پیدا ہوتی. جس راستے سے آپ گزر جاتے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے. آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ خوشبو پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے. آج بھی آپ تجربہ کر لو، کٹورے میں ادھر رکھ دو، کھلی جگہ پر ادھر رکھ دو، کیا مزہ کہ اس پر خوشبو بیٹھ جائے، تو مکھی بیٹھ جائے. اور عطر میں کیڑے نہیں پڑتے. آپ عطر کی شیشی کو پیک کر کے سال بھر بکس میں بند رکھیے، 1 سال کے بعد بھی نکالیں گے، کیا مجال اس میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے. کیڑا خوشبو میں نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جو چلر کوئی اور چیز جو بدن میں اور انسانوں کے پیدا ہوتی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک میں نہیں پیدا ہوتی. یہ بات جب میں نے بیان کی تو ہمارے دوستوں ہی میں سے ایک صاحب کو شبہ لگ گیا. شبہ ان کو لگا تو بے وجہ نہیں لگا. ایک حدیث انہوں نے پڑھی تھی، اس حدیث کی وجہ سے ان کو شبہ لگ گیا کہ مولوی صاحب غلط بات بول رہے ہیں. اب وہ بیچارے عالم تو تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کتاب ہی لے آئے جس کتاب کو انہوں نے پڑھا. وہ کتاب بہت نایاب کتاب نہیں ہے، بہت عام ہے، دستیاب ہے. فضائل اعمال تبلیغی نصاب جسے کہتے ہیں. وہ بار بار اس کتاب کو پڑھتے تھے تو اس کتاب میں ایک حدیث تھی کہ ایک صحابیہ تھی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ان کے گھر جا کے قیلولہ فرما رہے تھے. دن کے وقت دوپہر کے وقت جا کر ان کے یہاں آرام کر رہے تھے. وہ حضور کی رشتے دار تھی، محرم عورت تھی، غیر محرم عورت نہیں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ان صحابیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گیسوئے مبارک بڑے بڑے تھے، بال بڑے تھے، تو آپ کے سر سے وہ جوں نکال رہی تھی. یہ حدیث فضائل اعمال میں انہوں نے پڑھی تھی تو ان کے دماغ کو چوٹ لگی کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جوں پیدا نہیں ہو سکتی اور حضور کے سر سے وہ صحابیہ جوں نکال رہی تھی، یہ حدیث میں ہے. تو دونوں میں کوئی نہ تو ایک بات تو ضرور غلط ہے، یا تو لکھنے والے نے وہ غلط لکھ دیا، حالانکہ وہ بھی حدیث کہہ کے بیان کر رہا ہے، اور یا تو مولوی صاحب نے جو بیان کیا وہ غلط ہے. وہ بیچارے کتاب لے کر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بیان کیا تھا اور حدیث میں دیکھیے یہ. تو میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے وہ نہ بتائیے. کہنے لگے یہ دونوں بات تو ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو غلطی آپ سے ہوئی ہے کہ غلطی شیخ الحدیث صاحب سے ہوئی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اتنی باریک چیز کو سمجھ سکیں. اگر آپ خود سے سمجھ سکتے ہو تو آپ بتائیے کہ غلط کون ہے. غلط نہ وہ ہے نہ غلط میں بولا ہوں، دونوں بات صحیح ہے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، دونوں بات کیسے صحیح ہو سکتی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جوں پیدا نہیں ہو سکتی اور شیخ الحدیث صاحب حدیث کا حوالہ دینے کی جوں نکال رہے تھے صحابیہ حضور کے زلف مبارک سے، آپ کے سر اقدس سے. میں نے کہا بھائی وہ بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث ٹھیک ہے اور جو میں نے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ کہنے لگے اور کیسے ٹکراؤ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں ہے کیوں نکال رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ کیوں پیدا بنی ہوئی تھی حضور کے سر میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیویوں کو بھی لیٹتے تھے، بیویوں کے ساتھ بھی لیٹتے تھے. پیدا وہاں ہوئی، یہاں آ گئی تو نکالی یہاں سے جا رہی ہے. یہاں سے نکلنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پیدا بھی یہی ہوئی ہو. بستر پر بھی کبھی جوں مل جاتی ہے تو کیا بستر ہی میں پیدا ہوتی ہے؟ نکلنا دلیل پیدا ہونے کی نہیں ہے. دعویٰ کیا ہے کہ پیدا نہیں ہوتی ہے اور یہ دعویٰ کر نہیں رہے ہیں کہ پیدا ہوئی ہے یہاں، تو دونوں بات میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ سمجھ لگے بات کتنا باریک علم ہے. میں نے کہا اتنا ہی نہیں، اس سے 1000 کروڑ درجہ اور بھی باریک علم ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑی مطالعے کی ضرورت ہے اور بڑے اونچے دماغ کی ضرورت ہے. 2-4 کتاب پڑھنے والا حدیث نہیں سمجھے گا، اس کو تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث میں ایسے ہے تو اس حدیث میں ایسے کیسے آ گیا. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تم ڈائریکٹ حدیث دیکھ کر اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ حدیثیں بہت طرح کی ہیں، حدیثوں میں بہت ٹکراؤ ہے. ان ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے جتنا علم درکار ہے وہ تمہارے پاس ہے نہیں، تو یا تم اس حدیث کو غلط کر دو گے یا اس حدیث کو غلط کر دو گے، یا اس کو لے لو گے اور بے وجہ اس کو چھوڑ دو گے، یا دونوں سے بدگمان ہو جاؤ گے اور نبی ہی سے دور ہو جاؤ گے کہ حضور ہی کبھی ایسے بولتے ہیں کبھی ایسے بولتے ہیں. اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے حدیث پڑھ کر، قرآن پڑھ کر. حدیث قرآن گمراہی نہیں پھیلاتا، پڑھنے والے کے دماغ کی کمزوری ہے کہ وہ اچھے کلام کو پڑھ کر برا معنی نکال لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے ہم بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی سے بہتوں کو ہم
گمراہ ہو جاتے ہیں تو کیا مطلب قرآن گمراہ کرتا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن گمراہی کے لیے نہیں آیا۔ پڑھنے والا اس کلمہ حق سے باطل معنی مراد لے لیتا ہے تو وہ اپنے دماغ کی کجی کی وجہ سے ایک سچے کلام کو کب رخ کے اوپر ڈال دیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کر گمراہ نہیں ہوئے۔ سرسوتی دیانندی مہاراج نے ستیارت پرکاش کتاب لکھی۔ ستیارت پرکاش کتاب میں انہوں نے ویدوں پر کھنڈن کیا اور سارے دھرم کی کتابوں میں غلطی نکالی، حتیٰ کہ قرآن میں بھی غلطی نکالا اور یہ دکھایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد صاحب کا بنایا ہوا کلام ہے، اور اس کی باقاعدہ دلیلیں دینی شروع کی۔ آپ ستیارت پرکاش پڑھ جائیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے اعتراضات کے چکر میں آتے ہیں اور جواب نہیں بن پڑے گا۔ آپ نے سنا ہوگا آریہ سماج ایک فرقہ ہے، وہ سرسوتی دیانندی مہاراج ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں سارے ہندو سناتن دھرمی تھے انگریز کے آنے سے پہلے۔ انگریز جب اس ملک میں نہیں آیا تھا تو اس ہندوستان میں آریہ فرقہ نہیں تھا، آریہ سماج کوئی جماعت نہیں تھی، صرف سناتن دھرمی ہندو پائے جاتے تھے اور وہی ایک جماعت تھی۔ لیکن کیونکہ انگریز جب یہاں آ کر قابض ہو گئے، جم آ گئے اور پھر یہاں کے باشندوں کو انگریزوں کی ظلم زیادتی کا دھیرے دھیرے جب اندازہ ہوا اور بھانپ لیا لوگوں نے کہ یہ جو چمڑی کے بہت گورے اجلے ہیں، دل کے بڑے کالے ہیں، تو یہاں کے ہندو، یہاں کے مسلمانوں نے پلان بنایا کہ ان کو اپنے ملک سے بھگانا چاہیے، کھدیڑنا چاہیے۔ ان کو بھگانے کے لیے ہندو اپنے طور پر کوشش کرتے رہے، مسلمان اپنے طور پر، تو الگ الگ کوششوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے تھے، تو پھر ہندو مسلمان کا سنگھن بنا تو ہندوؤں کے پنڈت اور مسلمانوں کے مولانا مولوی، ان دونوں نے اتحاد قائم کیا۔ پنڈت نہرو، مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سب پنڈت ملا کا سنگھن بنا، کیونکہ مسلمان عالم کی بات مانتا ہے اور ہندو مہاتما اور پنڈت کی بات مانتا ہے۔ انگریز کے لیے مصیبت ہو گئی، اب دونوں بڑی قومیں متحد ہو گئی اور دونوں اپنے پنڈت اور ملا کے پیچھے جان دینے والے، تو انگریز کے لیے بڑی مشکل۔ تو انگریز نے اپنی حکمت عملی سے ایسا کیا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، پنڈت کے خلاف پنڈت کو کھڑا کر دو اور مولوی کے خلاف مولوی کو کھڑا کر دو۔ آج نے قرآن پر اعتراض کیا کہ اس قرآن پاک میں ٹکراؤ ہے، ایک جگہ کچھ قرآن میں ہے، دوسری جگہ کچھ ہے اس کے خلاف ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ خالق ایک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہی سارے مسلمان کا عقیدہ بھی ہے، قرآن کا دیا ہوا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن دوسری جگہ قرآن ہی کہتا ہے کہ خالق خود ہے، ان میں کا بڑھیا اور سینئر خالق اللہ، جس قرآن ایک جگہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت سے خالقوں میں اچھا خالق اللہ ہے، یعنی خالق تو بہت سے ہیں لیکن ٹاپ کا خالق اس میں سب سے عمدہ اور سینئر ایک اللہ ہے، تو خالق کا ہی مان لیا تو قرآن ہے۔ تو ایک تو قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ ایک ہی خالق ہے، قرآن ہی سے معلوم ہوا کہ خالق بہت ہے، لیکن یہ دعویٰ قرآن کا کہ سب میں دو خالق اللہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔
یہ بھی قرآن کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے پیدا کرنے والے بہت سے ہیں، تو اس میں کون کا خالق خدا کیسے ہو جائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیز اللہ نے پیدا کیا اور کچھ چیز ہم لوگوں نے بنایا. جیسے سواری کے لیے اللہ نے گھوڑا بنایا، اونٹ بنایا، ہاتھی بنایا، اور ہم لوگوں نے سواری کے لیے موٹر سائیکل بنایا، کار بنایا، ٹرین بنائی، ہوائی جہاز بنایا. یہ سب تو اللہ نے نہیں بنایا، یہ تو انسان نے بنایا. اب سوال یہ ہے کہ سینئر کون ہے؟ انسان ہے کہ اللہ ہے؟ کہتا ہے کہ سب خالق میں سینئر اللہ. یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی سواری گھوڑا ہے، تم اللہ کی بنائی ہوئی سواری پر چلو، اور ہم اپنی بنائی ہوئی سواری ٹرین پر چلتے ہیں، موٹر سائیکل پر چلتے ہیں. دیکھو کون پہلے پہنچتا ہے. جو ہم بنایا وہ اچھا ہے کہ جو اس نے بنایا وہ اچھا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا جو ہے گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اس کو روز چارہ چاہیے، روز اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، اور اس کو رکھنے کے لیے اچھی خاصی جگہ چاہیے، اور روزانہ پیشاب پاخانے سے نظافت پھیلا دے گا، اس کی جگہ کی صفائی کیجیے. موٹر سائیکل کے لیے نہ گھاس چاہیے، نہ بھوسا چاہیے، نہ کھادی چاہیے، کوئی چالک کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بہت کئی ڈسمل زمین بھی نہیں چاہیے، اور پیشاب پاخانے سے گندا بھی نہیں کرتا ہے. اب دیکھیے رنگ کتنا چوکھا آتا ہے، ہلدے لگے نہ پھٹکری، اور رنگ آگے چوکھا. تو بنایا ہوا ہمارا بڑھیا کہ اللہ کا بڑھیا؟ جو قرآن بول رہا ہے غلط کہ اللہ سب سے بڑھیا بنانے والا ہے. سب سے بڑھیا بنانے والے تو ہم ہیں، انسان ہیں. اللہ کیا بنائے گا؟ وہ بہت بنایا تو ہاتھی بنا دیا، اور بنا دیا، ہم نے تو ہوائی جہاز بنا دیا. دیکھو کون تیز رفتار ہے اور کس سے جلدی آدمی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اب بتائیے قرآن ہی سے اس نے قرآن کے خلاف دلیل کا. انسان کے پاس دماغ ہے، یہ دماغ جیسے صحیح رخ پر کام کرتا ہے ویسے غلط رخ پر بھی کام کرتا ہے. ابھی میں جب داخل ہوا ہوں تو قدم وہاں رکھا تو یہاں جو شاید بول رہے تھے مائک پر، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف پر بول رہے تھے. اسی زمانے میں، اسی دور میں ایک نعرہ لگایا گیا ہے، الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. تو آدمی کو کیسے مان لیا کہ یہ جو فیصلہ کر دیں گے چلے گا؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. نیزے پر قرآن اٹھا لیا گیا، اور حضرت معاویہ کی فوج میں لوگ قرآن نیزے پر اٹھا کر اعلان کر رہے تھے الحکم الا للہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے فیصلے پر ہم تم راضی ہو جاؤ. تو حضرت علی کرم اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ اپنی جگہ پر حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. بلا شبہ قرآن میں الحکم الا للہ ہے، لیکن جو مطلب اس کا یہ لوگ نکال رہے ہیں وہ غلط مطلب ہے. کلمہ حق سے معنی غلط نکالنا یہ بھی ایک کجی ہے، گمراہی ہے. کلمے کا غلط ہونا ضروری نہیں ہے. بہت مرتبہ حدیث ثابت ہوگی، جملہ موجود ہوگا، لیکن سمجھنے والے نے اپنی سمجھ سے جو معنی اس کا متعین کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب نہیں ہے، وہ اس کا معنی نہیں ہے. تو غلطی یہاں ہے، یہ نہیں ہے کہ غلط جملہ ہی لے لیا ہے اس نے. ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک اور مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک علاقے میں ایک پیر صاحب آتے تھے، تو پیر صاحب بھی بہت پہنچے ہوئے تھے، مردوں کو بھی مرید کرتے تھے، عورتوں کو بھی مرید کرتے تھے، اور مردوں میں بھی رہتے تھے بڑی مستی سے، اور عورتوں سے بھی خدمت لیتے تھے. تو وہاں کے مولویوں میں جھگڑا ہو گیا. کچھ مولوی تو پیر صاحب کی طرف ہو گئے کہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ولی ہیں، اور یہ جو کام کریں گے وہ غلط تھوڑا ہی ہوگا. یہ جب عورتوں سے خدمت لیتے ہیں، عورتوں سے پاؤں
بکواتے ہیں تو یہ اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اب کچھ مولوی کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسا پیر ہے دوسرے کی عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، حالانکہ شریعت میں پردہ ضروری ہے۔ تو دوسرے مولوی کہنے لگے کہ پردہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیر سے کیا پردہ، پیر سے پردہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ جملہ کہ پیر سے پردہ نہیں ہے، یہ جملہ غلط تو نہیں ہے، جملہ تو 100% صحیح ہے، لیکن اس جملے کا جو معنی وہ لے رہا ہے وہ اس جملے کا معنی نہیں ہے۔ اس جملے کو علماء نے، محققین نے، صوفیہ نے جس معنی کے لیے استعمال کیا ہے، بنایا ہے، وہ اور معنی، اور یہ لے رہا ہے دوسرا معنی۔ جو معنی اس کا ہے وہ بہت پاک، بہت صحیح ہے، اور جو معنی یہ لے رہا ہے وہ انتہائی گندا اور بالکل غلط ہے۔ یہ جملہ پیر سے پردہ نہیں ہے، یہ غلط جملہ نہیں ہے۔ پیر کی حیثیت ہوتی ہے روحانی ڈاکٹر کی۔ ڈاکٹر سے مریض کو اپنا مرض چھپانا چاہیے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بیماری چھپانا چاہیے۔ جوتر میں زخم ہے تو نہ دیکھنے کی جگہ نہ دکھانے کی جگہ، تو کیا ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا کہ میرے جوتر میں زخم ہے؟ بتانا پڑے گا۔ ڈاکٹر سے پردہ مت کرو، جتنا عیب ہے بیماری ہے کھول کر بیان کر دو، تب نہ وہ صحیح علاج کرے گا۔ تو وہ روحانی ڈاکٹر ہے، روحانی ڈاکٹر ہے تو تم کو جتنا روحانی بیماری ہے، تمہارے اندر کبر ہے، غرور ہے، دوسرے کو دیکھ کر چلتے ہو، نگاہ بد نگاہی کا مرض ہے تم کو، ساری بیماریاں اپنی پیر کے سامنے کھول کھول کر رکھو تاکہ وہ تمہارا علاج کرے۔ پیر سے بیماری کو عیب کو مت چھپاؤ، کھول کر بیان کرو کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے، یہ روگ ہے، یہ روگ ہے۔ اسی جگہ کہا گیا ہے کہ پیر سے پردہ نہیں۔ پیر سے پردہ نہیں ہے کا مطلب یعنی اپنا عیب پیر سے مت چھپاؤ۔ تمہارے اندر جتنا عیب ہے، جتنی کمزوری ہے، سب پیر کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دو، اس کو پردے میں مت رکھو۔ ہر بیماری، ہر مرض جتنا تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر گھمنڈ کی بیماری ہے، دوسرے کو دیکھ کر جلنے کا مرض ہے، یہ سب پیر کے سامنے بیان کرو کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ نہیں بتاؤ گے تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ جس طرح ڈاکٹر سے بیماری چھپانا نقصان کا سبب ہے، اسی طرح سے پیر سے روحانی بیماری چھپانا یہ نقصان کا سبب ہے۔ تو صوفیہ نے، علماء نے اس کے لیے کہاوت بنائی کہ پیر سے پردہ نہیں ہے۔ اپنا عیب دوسرے سے مت بیان کرو، ہمارے اندر یہ بیماری ہے، یہ عیب، دوسرے سے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ برائی کو عام کرنا اور پرچار کرنا اس کا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن ہاں اپنی برائی کا چرچا پیر کے سامنے ضرور کرو، کیونکہ وہ اس کا معالج ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ اس کا علاج کرے گا۔ تو اس موقع سے کہا گیا تھا پیر سے پردہ نہیں۔ اب کہاں کا پردہ اور کہاں لے جا کے فٹ کر دیا اس نے، یعنی عورت سے پردہ نہیں۔ پیر صاحب چاہے جس عورت سے چاہے بھیٹ کرے اور چاہے جس عورت سے چاہے بے پردہ میں، اس پردے کے لیے یہ پردے کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ جس معنی میں استعمال کیا گیا تھا وہ صحیح تھا، اور جس معنی میں لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ایک ہی جملہ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی صحیح ہوتا ہے، دوسرا معنی غلط ہوتا ہے۔ یہی حال قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، جملے میں فرق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، تو اتنا جھگڑا کیسے لگ گیا؟ جھگڑا تو لگے گا، ایک کلام سے کئی معنی نہیں نکلتا ہے۔ ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے، ان کے یہاں دستور یہ تھا
کہ کوئی ملنے والا ڈائریکٹ ان کے کمرے میں نہیں آتا تھا. پہلے دروازے پر وہیں گیٹ پر دربان ٹوکتا تھا اس کو اور اس سے پوچھتا تھا آپ کون صاحب ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس لیے ملنا چاہتے ہیں نواب صاحب. تو ایک تو دربان وہاں پہلے سمجھ لیتا تھا, نام پتہ مقصد سب جان کر, اب تب یہاں نواب صاحب کو آ کر بتاتا, نواب صاحب اجازت دیتے, تب وہ آنے والا عید کرتا ملاقات کا چانس ملتا. لیکن اگر پڑھا لکھا آدمی ہے, باہر گیٹ پر بورڈ لگا ہوا تھا, ٹھہرو مت اندر آؤ, یعنی گیٹ پر ٹھہرو, ڈائریکٹ اندر مت آؤ. تو پڑھے لکھے لوگوں کو دربان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, وہ تو بورڈ پڑھ لیتے تھے, ٹھہرو مت اندر آؤ, تو وہی ٹھہر جاتے تھے. ایک صاحب آئے دیوبند سے راجد قابل قبلان, وہ آئے تو دربان نے جب روکا تو ایک دھکا دربان کو دیا اور ایک دم ڈائریکٹ ہو گئے. تو پیچھے پیچھے دربان دوڑا دوڑا ہے, کری تمہارا تو جو ہاتھ ہوگا تو ہوگا ہی, ہماری بھی نوکری چلی جائے گی. تم پڑھے لکھے آدمی اتنا زیادہ کل کیوں ہو, بورڈ پڑھ لیا ہوگا. کہا بورڈ پڑھا اسی لیے نہ تم کو دھکا دیا. کہا بورڈ پڑھا تم کو دھکا کیسے دے دیا, تم کو تو اور زیادہ وہاں رک جانا چاہیے تھا. کہنے لگا جی بورڈ پر لکھا ہوا ہے ٹھہرو مت اندر. جملہ ایک ہے ٹھہرو مت اندر آؤ, اس نے کیسے پڑھا ٹھہرو مت اندر. ایک ہی جملے سے دو معنی نکلا, جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کسی نے ادھر جوڑ دیا, کسی نے ادھر جوڑ دیا, کسی نے اس طرح پڑھ لیا, کسی نے اس طرح پڑھ لیا. اب یہاں یہ طے کرنا ہے کہ جو ہم نے پڑھا, جس طرح ہم نے سمجھا وہ صحیح ہے یا جس طرح تم نے سمجھا وہ صحیح ہے. حدیث تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب درست ہے یا اس کا یہ مطلب درست ہے. کلام اللہ کے نبی کا ہے, اس کو زیادہ صحیح نبی کے پاس والے سمجھیں گے, نبی کے ساتھ والے سمجھیں گے, یا آج 1400 سال کے بعد والے سمجھیں گے. حدیث سے اوپر سے نیچے آئی ہے کہ نیچے سے اوپر گئی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان حدیث ہے تو صحابہ نے پہلے سنا, صحابہ سے ان کے بعد والوں کو پہنچی, ان کے بعد والوں سے ان کے بعد والوں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر والے میں کسی نے سمجھا ہی نہیں اور ایک میں 14 صدی کے بعد سمجھ میں آ گیا ان کو. یہ موبائل سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ کان دور کر دیا نبی کے نام آپ نے. اس سے سمجھنا چاہیے کہ کمی کہاں ہے. جو اوپر سے مطلب اس کا سمجھا جا رہا ہے وہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے, اور اس کے خلاف جو کوئی بتا رہا ہے یہ اس کی اپنی سمجھ ہے, وہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ایسا ہر زبان میں حادثہ پیش آتا ہے. ایک شاعر کے بڑے بد مزاج کڑوی طبیعت کے, ادنا ادنا بات پر بیوی سے بگڑ جاتے ہیں. ایک دن بیچارے وہ بڑے تھکے ہارے باہر سے آئے, آپ بیوی سے کہا کھانا تیار ہے, جلدی کھانا کھلا, میں آرام کروں گا, میں تھکا ہوا ہوں. بیوی نے جلدی کھانا نکالا, دسترخوان پر رکھ دیا. اللہ کی شان کے اس دن بیوی نے جو کھانا بنایا تھا تو بنانے کے بعد چکھا نہیں, نمک تھوڑا سالن میں زیادہ تھا. اس نے جو روٹی توڑی اور سالن میں ڈبو کر کے منہ میں رکھا تو پہلے ہی لقمے میں نمک زیادہ محسوس ہو گیا. بس ان کو تاؤ آ گیا, گرم ہو گئے. بیوی کو آواز دیا, بلایا, وہ غریب بیچاری ہانپتے کاپتے ڈرتے ڈراتے آئی. کہا اچھا یہ بتا ایمانداری سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا جتنا سالن میں نمک تو نے ڈالا ہے گھر میں اتنا ہی نمک تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں, نمک تو گھر میں اور بھی تھا. کہا 1 کلو اور ڈال دے. اب کوئی شاید
کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں کیا آیا کہ فلاں صاحب اپنی بیوی کو حکم دے رہے تھے کہ 1 کلو اور ڈال دیں، اور صیغہ امر کا استعمال کیا ہے الامر للوجوب، یا بیوی پر 1 کلو ڈال دے۔ واقعی اس کے کرنے کا یہ مطلب تھا کہ ڈال دے۔ جملہ مثبت ہے لیکن معنی اس کے منفی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالتے تنزل بول رہا ہے اتنا کم ڈالا کم لوگ، یعنی تجھ نے اتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ کیوں ڈالا، زیادہ ہی ڈالنا تھا اور باتیں تھی، زیادہ ڈالا تھا اس کو کم کرنے کے لیے کیسی الٹی زبان بول رہا ہے۔ اس کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ڈالا، اتنا زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ڈانٹ دلا رہا ہے زیادہ ڈالنے پر، زیادہ ڈالنے سے روکنے کے لیے، لیکن جملہ کیا بول رہا ہے کہ 1 کلو اور ڈال دے۔ حدیثوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد والے جب حدیث کے الفاظ بولیں گے گرامر کی روشنی میں اس کا مطلب نکالیں گے تو مطلب الٹا ہو جائے گا۔ نبی کے زمانے سے جو قریب ہے، جو اس ماحول و پس منظر سے واقف ہے، جس ماحول و پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے، وہ معنی اس کا الفاظ سے خلاف مراد لیں گے، وہی معنی صحیح ہے، کیونکہ وہ سیاق سباب کو، اس ماحول کو، اس پس منظر کو جانتے ہیں، جس ماحول جس پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر، عجیب سا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے، بہت بڑے جامعہ میں حدیث کے استاد۔ اتفاق سے رستے سے میں گزر رہا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ قبلہ رخ بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں تو میں وہیں پر رک گیا۔ اب پیشاب کی حالت میں ہے، اس وقت تو رکنا ٹوکنا بولنا مناسب نہیں ہے۔ فارغ ہو گئے، اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے جامعہ میں حدیث کے استاد ہیں اور اتنی بڑی غلطی آپ کیوں کیا، آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر پیشاب کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مودی صاحب یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ حنفی ہیں، آپ لوگ حدیث نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر ہم لوگ حدیث نہیں جانتے ہیں تو جنانے سے بھی نہیں جان سکیں گے؟ اگر میں نہیں جانتا ہوں آپ جنوا دیجیے۔ تو کہنے لگے ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن شربوا او غربوا، پیشاب پاخانے کے وقت تم پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ حدیث میں اجازت دی گئی ہے ولیکن شربوا او غربوا، پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ یہ حدیث مجھے معلوم نہیں تھی۔ پہلے تو تھوڑا ہی تعجب تھا کہ عالم اور حدیث پڑھانے والے عالم اور قبلہ رخ پیشاب کر رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ تعجب ہوا کہ اتنا کم علم آدمی حدیث کیسے پڑھاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب مولانا صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، تو جس وقت حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت رسول اللہ کہاں تھے؟ کہیں رہے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ نبی وہاں ہوں گے تو ان کی بات مانی جائے گی اور وہاں ہوں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہم نے کہا ایسا تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے آپ کا مطلب؟ ہم نے کہا مطلب سمجھ میں آئے گا، آپ بتائیے اس حدیث کے راوی کون صحابی ہیں؟ حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابی نے سنی ہے نا، حضور سے نقل کرنے والے صحابی کون ہیں یہ بتائیے۔ کہنے لگے اس وقت یہ یاد نہیں ہے کہ راوی کون صحابی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یاد ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور روایت کا یہ آخری ٹکڑا ہے جو آپ نقل کر رہے ہیں، اس کے پہلے بھی ایک جملہ ہے۔ کہنے لگے اگر پہلے بھی کوئی جملہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری ہی راوی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا فرق تو زمین آسمان کا پڑ گیا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اب ہم کیا کریں؟
کہنے کیسے فرق پڑ گیا؟ میں نے کہا دیکھیے ابو ایوب انصاری ہیں، یہ مکے کے باشندے نہیں ہیں، مدینے کے ساتھ ہیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ حضور یہ بات مدینے میں بول رہے ہیں اور مدینے والوں کو حضور بول رہے ہیں لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ اے مدینے والوں، نہ تم پیٹ کرو قبلے کی طرف اور نہ اپنا چہرہ کرو قبلے کی طرف پیشاب پاخانے کے وقت میں، ہاں تم پچھم یا پورب رخ بیٹھ سکتے ہو۔ تو مدینے اور مکے میں پورب پچھم کا تھوڑا تقابل ہے۔ مکہ مکرمہ تقسیم ہے مدینہ طیبہ سے اور مدینہ طیبہ اتر ہے، تو مدینہ طیبہ والے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ پیشاب پاخانے کے وقت میں قبلے کی طرف مت کرنا۔ ہاں تم پورب رخ بیٹھ سکتے ہو، پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ وہاں سے قبلہ دکھن رخ ہے، تو پورب بیٹھے گا پچھم بیٹھے گا تو نہ پیٹھ ہوگی قبلے کی طرف نہ چہرہ ہوگا۔ تو مدینے میں آپ پیشاب کر رہے ہیں، آپ تو انڈیا میں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی ہو کہ نہیں، ایسی ہی غلطی کرتے کرتے گمراہ ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ حدیث کا جو مطلب ائمہ نے لیا ہے، فقہا نے لیا ہے، وہ اس کے رازدار ہیں، وہ مزاج شناس رسول ہیں، وہ سیاق سباق کو جانتے ہیں، وہ نبی کے زمانے سے قریب کے لوگ ہیں۔ آپ آج پیدا ہوئے اور مت پوچھیے آگے بنیا کرنے سیٹ ہو گیا، ان کو لات مارنے لگے، اپنی منزل اپنا دماغ دوڑانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے حدیث غلط نہیں ہے، آپ غلط ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوتا یہی ہے کہ کلام غلط نہیں ہوتا، اس سے مراد لینے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کا معنی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کئی معنی ہی ہوتا ہے اور وہ ان سارے معنوں پر حاوی ہوتی ہے۔ اس بات کے سب معنی درست ہوتے ہیں، وہاں پر ائمہ مجتہدین میں سے کوئی یہ معنی لے لیتا ہے، کوئی وہ معنی لے لیتا ہے، کوئی وہ معنی لے لیتا ہے، تو کوئی حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ جتنے معنی ہیں سب حدیث کے مطابق ہیں۔ اب یہاں آپ کو لوگ بیوقوف بنائیں گے، کہیں گے صاحب اس امام کے نزدیک ایسے، اس امام کے نزدیک ایسے، اس امام کے نزدیک ایسے، تو حق تو کوئی ایک ہی نہ ہوگا، چاروں کیسے حق ہو جائے گا؟ یاد رکھیے یہ گھپلا ہے، دھوکہ ہے، حق ایک ہی نہیں ہوا کرتا ہے، حق بہت ہوتا ہے۔ ان کو چارگی میں بہت بجھا رہا ہے، عجوبہ ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لاکھوں حق ہوتا ہے، کیوں بھائی انبیاء کتنے آئے ہیں اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ کم سے کم لاکھ سے تو اوپر ہی ہے۔ اب بتاؤ جتنے انبیاء آئے ہیں سب حق پر آئے ہیں کہ کوئی باطل پر بھی آیا ہے؟ 1,24,000 نبی ہیں اور سب حق پر ہیں، تو حق 1,24,000 ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوئی، اور چار ہی میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چار کیسے حق ہو گیا۔ اور اگر ہمت ہے تو کہہ دو کہ 1,24,000 میں فلانے ایک حق پر تھے اور باقی سب نا حق پر تھے۔ کوئی مان کا لال مسلمان جاتے ہوئے یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ کسی پیغمبر کے بارے میں کہہ دے کہ وہ ناحق پر تھے۔ پتا لگا کہ حق ہمیشہ ایک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھی نہیں سمجھ میں آئے تو دیکھو آپ میں سے بہت سے لوگ سعودی ریجیکٹ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سعودیہ میں ملازمت کرتے ہوں گے یا کبھی کرتے تھے وہاں سے ہو کر آ گئے، اور اگر آپ سعودی نہیں گئے تب بھی مکے مدینے میں خاص کر جو رمضان مبارک میں یا حج کے موقع پر نماز ہوتی ہے اس کو ٹی وی پر براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ٹی وی میں دیکھ لو، خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے سب لگتی ہے،
बीच में बैतुल्लाह शरीफ है, इधर भी सब, उधर भी सब, इधर भी सब, इधर भी सब, तो चारों तरफ की सब का रुख पूरे खाने काबा की तरफ होता है कि एक दीवार की तरफ होता है। इधर जो लोग सब बनाए हुए हैं उस दीवार की तरफ इनका चेहरा है, उनके सामने वाली दीवार की तरफ चेहरा है। इधर जो लोग सब बनाए हुए उनका इस दीवार की तरफ रुख है, नहीं इस दीवार की तरफ रुख है। और जो उस तरफ खड़े हैं उनका न इस दीवार की तरफ रुख है न इधर दीवार, जो उनके सामने दीवार है। चारों तरफ की चारों एक एक दीवार की तरफ रुख है। तो किसकी नमाज हुई और किसकी नहीं हुई, एक के ना हक होगा, बाकी तीन तो ना हक होगा। कोई माई का लाल हिम्मत करके कह दे कि इसमें एक ही वाला हक पर है और बाकी तीन ना हक पर है। अगर चारों किबले की तरफ है और चारों हक पर है और चारों की नमाज दुरुस्त है, तो चार इमाम चारों हक पर होना क्या ताज्जुब की बात है। और इसमें कौन सी ऐसा बारीक मसला है कि जो समझ से बाहर है। समझ से बाहर नहीं है, लोग आसानी से समझ उलटते हैं, आपको धोखा देते हैं। ये सब चालें हैं उनकी, जो लोग उनकी चालों से वाकिफ नहीं है वो बेचारे बड़े आसानी से धोखे में आ जाते हैं। तो आप कहेंगे कि हदीस में ऐसे आता, अल्लाह के रसूल ऐसे करते हैं और आप लोग ऐसे करते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं इमाम के कहने की वजह से, हालांकि अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं। आप इमाम पर ईमान लाए हैं कि रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं। अब ऑटोमेटिक एक आम मुसलमान जिसको कोई इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको यही कहना भी चाहिए कि हम ईमान लाए हैं रसूलुल्लाह पर, इमाम पर थोड़े ईमान लाए। लेकिन ये सवाल खपला है, उसने इस सवाल में मनवा दिया आपको कि इमाम एंट्री पार्टी है नबी के, इमाम कुछ बोल रहा है, नबी कुछ बोल रहे हैं। खपला यही दे दिया, सवाल ही गलत कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि साहब आप महाराष्ट्री है कि आप हिंदी है, इंडियन है, ये बताइए, ये सवाल सही करता है। वो जो महाराष्ट्री है वो पहले इंडियन है, इंडियन नहीं होगा तो महाराष्ट्री कैसे होगा। टकरा देना, महाराष्ट्री को इंडियन के खिलाफ बता देना, ये खपला धोखा है सरासर। उसको ये सवाल करने का हक ही नहीं है कि आप इंडियन है कि महाराष्ट्री है। अरे इंडियन जो होगा वही महाराष्ट्री होगा, जो इंडियन नहीं होगा महाराष्ट्री कैसे होगा। इमाम का मानने वाला नबी का मानने वाला है, इमाम नबी के रास्ते की तशरीह करता है, निशानदेही करता है। ये कैसे तुमने कहा दिया कि इमाम का मानने वाला एमपी है नबी के मानने वाले के, नबी का मानना इंडियन होना है और हनफी वो या महाराष्ट्री है, जो हनफी है वो इंडियन है, इंडियन के खिलाफ नहीं है। तो सवाल करने वाला किस अंदाज से खबला देता है, ये आपके समझ की चीज नहीं है। इसको इल्म उलमा समझते हैं, वो फौरन चोर पकड़ लेंगे। आपको जब कोई कहे देखो हदीस में ये है, तो आप कहिए साहब हम तो तिजारत करने वाले आदमी हैं, कपड़ा बेचते हैं, होटल वाले आदमी हैं, खाना बनाते हैं, खाना बेचते हैं, घड़ी साफ है, हम घड़ी बनाते हैं। हमसे आप घड़ी की बात कीजिए, हदीस की बात मत कीजिए। हदीस की बात करना चलिए मदरसे में आलिम से बात कीजिए, वहां चल के हदीस दिखाइए, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि उसको तो चोरी करना है, धोखा देना है। हदीस किसको दिखाएगा, होटल में बैठकर हदीस दिखाएगा। हदीस होटल में अखबार में पढ़ने की चीज। सोचो हमारे यहाँ हदीस पढ़ाई जाती है तो उसके लिए 8 साल पहले स्टडी कराई जाती है। पहले 8 साल तालिब इल्म में इतनी सलाहियत पैदा की जाती है कि अब वो हदीस हाथ में लेने के लायक हो जाए। 8 साल के बाद तब उसको कोई हदीस की किताब दी जाती है, गोया 8 साल उससे मेहनत कराकर इस लायक बनाया जाता है कि अब ये हदीस समझेगा। और इनके यहाँ 8 दिन की मेहनत कराने की जरूरत नहीं है। उर्दू का छोटा सा किताब चलेगी, बुखारी शरीफ हदीस, अखबार से भी बदतर और घटिया बना दिया हदीस को। बुखारी का तो जनाजा निकाल दिया, गवारा निकाल दिया, उसकी अहमियत को खत्म
وہ بخاری سمجھنے لگا اور بخاری کا حوالہ دینے لگا. میرے بھائیوں، بخاری پڑھنے پڑھانے کے لیے 8 سال 10 سال پہلے اس کی اہلیت پیدا کی جاتی ہے. مدرسوں میں نصاب آپ دیکھو کہ سب کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اللہ کے نبی کا کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جتنی لیاقت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، استعداد کی ضرورت ہے، پہلے وہ استعداد اہلیت اس میں پیدا کی جائے. جب اس لائق ہو جائے اب وہ کتاب اس کے ہاتھ میں. جیسے قرآن پاک ہے کہ ہر کتاب کی طرف بے وضوئے نجاستیں میں ناپاکیے میں ہاتھ لگا دو گے نہیں. اس کے لیے پہلے طہارت کا انتظام، وضو کا اہتمام. اب قرآن کو ہاتھ لگایا جائے گا. قرآن کے بعد دوسرا نمبر ہے بخاری کا. تو قرآن کے لیے صلاحیت اہلیت چاہیے اور بخاری کے لیے کوئی اہلیت نہیں چاہیے. جو چاہے کھول کر کے بخاری پڑھ لے اور پڑھا دے. تو ان مدرسوں کو بند کر دینے کی ضرورت ہے. پھر عالم کا کورس کمپلیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے. اور یہی دونوں ہستیاں سب سے بڑی ہیں. جب سب سے بڑی ہے تو ان دونوں کا کلام بھی بہت بڑا ہوگا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب اللہ کے نبی اپنے معیار سے بول دیتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ وہ عربی نہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوئے تھے. ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی تھی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا، اب حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد پردہ فرمانے والے ہیں. اندازہ کئی طرح سے ہوا. کچھ تو آپ کی گفتگو سے بھی اور کچھ اللہ کے کلام سے بھی اشارہ نکلا. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اللہ کی مدد بھی آئی تھی اور لوگ دین میں بہت داخل ہو چکے. اب آپ استغفار کیجیے، یعنی اپنے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کریں. صحابہ میں جو بڑے اونچے صحابہ تھے ذہین، وہ سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی نے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر سنائی تو اکبر سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم، میں کہہ نہیں سکتا کہ تمہارے درمیان میں کتنے دن رہوں گا. اس سے بھی صحابہ نے اندازہ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اب جلد ہی اس دنیا سے جانے والے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے حبیب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اختیار دیتا ہے. جب اللہ اپنے پیغمبر کو اختیار دیتا ہے تو پیغمبر اس دنیا پر اس دنیا کو ترجیح دیتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے یہ ایک عام بات کہی تھی، لیکن اس دن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اس دنیا سے جانے والے ہیں. اسی بیماری کے زمانے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور آ گئے تھے، ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کان میں رازدارانہ طور پر حضور نے کوئی بات کہی.
جب حضرت فاطمہ کے کان میں یہ بات حضور نے کہی تو حضرت فاطمہ کا چہرہ اتر گیا، مرجھا سی گئی، بہت غمگین ملول، جیسے انتہائی بری خبر دی ہو، اس طرح حضرت فاطمہ کے چہرے کملا گئے، اداس ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یا کچھ دن بعد دوبارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پھر بلایا اور پھر اسی طرح کان میں رازدارانہ طور پر کوئی بات کہی۔ آج جو بات حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہی، اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ کا چہرہ کھل گیا، بہت خوش نظر آئی۔ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، پہلے دن اللہ کے نبی نے کان میں کون سی بات کہی تھی کہ تم بہت کملا گئی، غمگین اداس ہو گئی تھی، اور آج اللہ کے نبی نے کان میں کون سی بات کہی کہ تم بہت خوش ہو گئی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ امی جان، اگر یہ بات کھول دینے کی ہوتی تو اللہ کے نبی کان میں کیوں کرتے؟ کان میں اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کہ اس کو راز رکھنا تھا، تو اللہ کے نبی جس چیز کو راز رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو کیسے کھول دوں گی حضور کی زندگی میں؟ حضور کی زندگی میں کھول نہیں سکتی ہوں، حضور کا راز ہی رکھوں گی، آپ کے بعد بھلے بتا دوں۔ چنانچہ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تھا تو کان میں یہ بتایا کہ بیٹی اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے بعد تم ملول مت ہونا، غمگین مت ہونا۔ اتنی اندوہناک خبر، باپ کی جدائی کی خبر سن کر کیسے صدمہ نہ ہوتا، میں اداس ہو گئی، ملول ہو گئی۔ اس کی دوسری بات جب حضور نے مجھے بلایا تو اللہ کے نبی نے کان میں مجھے بتایا کہ بیٹی صدمہ کرنے کی بات نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، گویا ہماری تمہاری جدائی کا سب سے کم وقت ہوگا اور سب تو اس دنیا میں بعد میں آ کر ملے گی، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو ابو جان کے جانے کے بعد اس دنیا میں سب سے پہلے میں ہی جا کر ملوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 6 مہینے کے بعد جب بیویوں نے حضور کے اندازہ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، سب جمع ہوئی اور سبوں نے مشورہ کیا کہ اپنے بارے میں بھی حضور سے پوچھ دو۔ تو 9 نے مشورہ کیا کہ کیا پوچھا جائے؟ حضور لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اپنے بارے میں کیا پوچھا جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ یہ پوچھ لو کہ ہم 9 میں سے کون پہلے برزخ میں حضور سے جا کے ملے گی، حضور کے بعد 9 میں سے کون پہلے میں مرے گی، یہی پوچھ لو۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں نے پوچھ ہی تو دیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں عالم برزخ میں، تو یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون برزخ میں آپ سے پہلے آ کر ملے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، عربی کا ایک جملہ بول دیا، فرمایا اول کنہ لحاقا بی اطول کنہ یدن۔ صحیح مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں آپ کو مسلم بخاری دونوں میں ہے، لیکن یہ الفاظ روایت کے جو میں نے نقل کیے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ حضور نے بیویوں سے فرمایا اول کنہ لحاقا بی، تم میں سے پہلے آ کر مجھ سے ملنے والی کون ہوگی؟ اطول کنہ یدن، تم میں سے جو بڑے ہاتھ والی ہے، جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھ سے پہلے آ کر
ملے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور کا انتقال ہو گیا، تو بیویوں نے حضور سے سن رکھا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے ملے گی آگے، تو اب ہاتھ نپول شروع ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ لکڑیوں سے ہاتھ ناپنے لگی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر کے نشان اپنے ہاتھ پر بنانے لگی، تو ہاتھ نبوت میں سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیویوں میں سب سے لمبا ہاتھ کس کا نکلا؟ حضرت سودا بنت زمعہ کا۔ تو سب سمجھ گئے کہ پہلے یہی دنیا سے جائے گی۔ اب کچھ دن جب گزرا کہ جن کا انتقال پہلے نہیں ہوا، انتقال پہلے ہو گیا حضرت زینب کا۔ ہاتھ لمبا ان کا تھا اور انتقال پہلے کس کا ہوا؟ دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب بیویوں کو بڑی الجھن ہو گئی کہ نبی کا فرمایا غلط کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے جائے گی، تو ہاتھ لمبا تو سودا کا تھا، اب پہلے چلی گئی حضرت زینب، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن مانا تو وہی ہے، اکمل کنہ یتن کے مانا ہے طویل جس کا ہاتھ ہے، زیادہ لمبا جس کا ہاتھ۔ تو اب سب بیٹھی اور بیٹھ کر کہنے لگی کہ اس جملے کا دوسرا بھی مانا کوئی ہے کہ نہیں؟ جو مانا ہم لوگوں نے سمجھا اس کے علاوہ بھی کوئی مانا ہے کہ نہیں؟ اب غور کرتے کرتے عربی زبان کے محاورات کو، استعمالات کو جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ حضور کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہے، ہمارا ہی سمجھا ہوا غلط ہے۔ ہم لوگوں نے ہاتھ لمبا ہونے سے مطلب لیا یہ والا ہاتھ، ہڈی گوشت والا ہاتھ، حالانکہ حضور کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاتھ لمبا ہونا سخاوت کرنے، صدقہ زیادہ کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان میں سخی آدمی کو، بہت مہمان نواز آدمی کو کہا جاتا ہے ان کا دسترخوان بہت لمبا ہے، تو کیا مطلب 75 اور 100 میٹر لمبا دسترخوان بچھاتے ہیں؟ میٹر والی لمبائی کی بات نہیں ہوتی ہے، دسترخوان بہت لمبا ہے تو مطلب بڑی مہمان نواز، بڑے فیاض، بہت کھانا کھلانے والے، ان کا دسترخوان ہر وقت جاری رہتا ہے، ایک ٹیم کھا کے جاتی ہے دوسری ٹیم بیٹھتی ہے، بہت لمبا دسترخوان ہے۔ لمبا دسترخوان سخاوت، مہمان نوازی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لمبا ہاتھ بولا جاتا ہے صدقہ خیرات زیادہ کرنے میں۔ تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلے وہ آ کر مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، تو واقعی سب بیویوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی حضرت زینب ہی تھی، زیادہ صدقہ کرنے والی وہ تھی، انہی کا انتقال پہلے ہوا، تو نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہوا، ہمارا سمجھا ہوا غلط ہو گیا۔ نبی کی بات سمجھنے میں نبی کی بیویوں کو دھوکا ہو گیا، عربی جاننے والوں کو دھوکا ہو گیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معنی ہم نے نکال لیا ہے اور جو مطلب ہم نے سمجھ لیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، جو بڑوں نے سمجھا ہے اور پہلوں نے سمجھا ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بڑی جسارت کی بات ہے، یہی سب سے خطرناک پھول ہے، اسی غرور کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت جب قریب آ جائے گی لوگوں کو اپنی سمجھ پر ناز ہونے لگے گا، اعجاب کل ذی رائے میں رائے گی، ہر رائے والا اپنی رائے پر پھولے نہیں سمائے گا۔ واہ ہم نے یہ مطلب نکال لیا اور یہ سمجھ لیا اور ہماری یہ رسائی ہو گئی، پچھلے والے لوگ اگلے والے لوگ پر لعنت ملامت کریں گے۔ حدیث کا معنی مطلب اپنے دماغ سے نکالیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم
گزرے ہیں غیر مقلد، کسی امام کو نہیں مانتے تھے، ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کا ان کو بھی خط تھا۔ اب دیکھو کتنا بھولا معنی حدیث کا نکالا انہوں نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے الا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، خبردار خبردار تم میں سے کوئی آدمی ہرگز پیشاب نہ کرے غیر جاری پانی میں، جو بہتو پانی نہیں ہے، جمع ہوا پانی ہے۔ اب بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، یہ بہتو پانی تو نہیں ہے، غیر بہتو پانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز اس میں پیشاب مت کرو۔ اب ایک شاید کہنے لگے کہ دیکھیے ایک بالٹی پانی ہے، اس میں اگر پیشاب کرو گے پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے الا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، غیر بہتو پانی میں پیشاب نہ کرو۔ لیکن تم پائپ لگا دو اپنے پیشاب والے عضو میں، اب پائپ کا ایک سرا ادھر اور ایک سرا وہاں بالٹی میں، تم پیشاب یہاں کرو پائپ سے جا کے بالٹی میں گرے گا، ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوا۔ تم نے پائپ سے پانی میں پیشاب کیا لیکن پانی میں تو ڈائریکٹ پیشاب نہیں کیا، اللہ کے نبی نے پانی میں منع کیا پیشاب کرنے سے، پائپ میں نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، ایک بالٹی پانی میں پیشاب کرو گے ناپاک ہو جائے گا، لیکن بہانا پھر دو گے تو پاک رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے پیخانے سے منع۔ اب بتاؤ پیشاب زیادہ گندا اور ناپاک ہوتا ہے کہ پاخانہ؟ اس بیوقوف کو حدیث سمجھنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اس نے پاخانے کو حلوہ سمجھ لیا۔ کہنے لگا ہم حدیث پر عمل کرتے، کہنے لگا کہ ڈائریکٹ تم پانی میں پیشاب مت کرو، نالی کھود لو، تم 10 میٹر کی نالی کھودو، تم نالی میں پیشاب کرو، پانی میں پیشاب مت کرو، تو نالی والا الگ سے باہر کر کے اسی پانی میں چلا جائے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نالی میں پیشاب مت کرنا، اللہ کے نبی نے تو کہا پانی میں پیشاب مت کرنا، تو ہم نے پانی میں تو کیا نہیں، ہم نے تو نالی میں کیا۔ تو یہ جو غلطی ہوتی ہے اس لیے غلطی ہوتی ہے کہ اپنے سے حدیث سمجھنے کا حق سوال ہو گیا۔ دیکھو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے اور شریعت کے اسرار اور رموز کے بڑے فنکار عالم تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مثنوی شریف۔ پہلے مثنوی شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ مثنوی شریف اتنی معیاری کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی یہ فارسی زبان کا قرآن ہے، اور مولانا جلال الدین رومی کس پائے کے عالم ہے؟ علماء کہتے ہیں نیس پیغمبر والے دارت کتاب، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ نبیوں جیسی کتاب ہے۔ اس مثنوی شریف میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طفل پر نارستجوں پر راشبت گر گئے ہر گر گئے تراشب۔ پرندہ اڑتا ہے آسمان فضا میں اڑتا ہے، اس کو بلی شکار نہیں کر پاتی۔ گھونسلے میں جو بچہ رہتا ہے، کھوچے میں جو بچہ ہے ابھی، اور ابھی پورا پر نہیں نکلا ہے، اڑنے کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی جوان نہیں ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اڑیں گے،
اور ابھی اڑنے کے لائق ہوا نہیں، پر پورا نکلا نہیں ہے. تو جس بچے کو پر پورا نہیں نکلا ہو وہ اڑے گا تو اڑ کر بلی سے کتے سے بچے گا نہیں، وہ اڑے گا تو ڈائریکٹ اسی کے منہ میں جائے گا. جو ابھی امام شافعی کے رتبے کو نہیں پہنچا، امام ابو حنیفہ کے علم کو نہیں پہنچا، امام مالک کے درجے کو نہیں پہنچا، وہ بھی امام مالک کی طرح اجتہاد کرنے لگے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ شیطان کا لقمہ بنے گا. طفل پر نابستجو پرنا شبت لقمے ہر قربے درنا شبت. اس لیے ہر مسلمان کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو خود سے پڑھے، خود سے معنی نکال لے، خود سے مسئلہ نکال لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، تم اس کے سمجھنے کے اہل نہیں ہو. جتنا علم چاہیے اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے. تم پرائمری سیکشن کے طالب علم ہو اور وہ کالج کے پروفیسر سے بھی بڑے کا کلام ہے، تم کیسے اس کو سمجھ جاؤ گے؟ یہ تم اگر ایسی حرکت کرو گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کی اس گفتگو کو تمہید سمجھیے آنے والی گفتگو کے لیے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اللہ بڑا ہے، اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، اللہ کے نبی بڑے ہیں، ان کا فرمان بھی بہت بڑا ہے، جس شان کے وہ ہیں اسی شان کی ان کی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارا لحاظ کر کے ہماری سمجھ کے لائق بات کر دیں، لیکن جب وہ اپنی شان کے مطابق بات کریں گے، جب بادشاہوں کی بات ریت کے سمجھ میں نہیں آتی، گوار کے سمجھ میں نہیں آتی، تو جو شہنشاہ کونین ہے اور جو شہنشاہ ہے ساری کائنات کا، اور اس کی بات ہم تو ریت کے درجے میں بھی نہیں ہے بادشاہ کے مقابلے میں. جو اس کی شان ہے وہ خالق ہے، وہ نبی الانبیاء ہے، امام الرسول ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا کیے ہیں. لکل فن رجال، ہر علم کے کچھ خاص افراد پیدا کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی جانب سے. حدیث کے ماہر فنکار محدثین ہیں، اللہ کے کلام کے سمجھنے والے، اس کی شرح کرنے والے مفسرین ہیں. ہم تو پابند ہیں کہ جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہم اس کو مانیں، اس پر عمل کریں. اور میرے بھائی، میرے لیے اسی میں آسانی ہے کیونکہ عمل مقصد ہے، ثواب عمل کا ملتا ہے. ہمارے لیے عمل ہی کرنا مشکل کام ہے، سمجھنا تو اوپر کی بات ہے. ہر آدمی اگر ڈائریکٹ سمجھے گا تب عمل کرے گا، تو سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر چاہیے. 50 سال میں بھی کچھ صحیح سمجھے گا، کچھ غلط سمجھے، عمل کب کرے گا؟ اگر دوسرے ان کے سمجھائے ہوئے پر عمل ہی نہ کرے اور اپنی ہی سمجھ پر عمل کرے تو 50-60 سال تک تو سمجھنے میں لگے گا، عمل کرنے کا اس کو وقت کہاں ملے گا؟ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ سمجھنے کے لیے الگ افراد پیدا کر دیے اور حدیث و قرآن کو انہوں نے الگ نشرہ کر دیا. ایک ایک باریک باریک مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا، سمجھا دیا. اب ہم کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو عمل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ان محدثین کرام کے ذریعے، فقہائے احزاب کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے. ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے کہ اب ہمارے دل میں عمل آ گیا ہے، ہمارے دل میں اتنی محنت، اتنی کاوش، اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں آ گئی ہے. یہ بوجھ ہمارے بڑوں نے اٹھا لیا اور ہم کو ہلکا کر دیا ہے. ہم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا ہمیں ممنون ہونا چاہیے. ہم ان کے شکر گزار ہوں، ان کے قدرداں ہوں، نہ کہ ان کے خلاف زبان درازی کرے. بڑے ہمت کی بات ہے. کوئی کہا دیتا ہے یہ تو بدعت فاروقی ہے، بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے. بتاؤ، جب عمر فاروق اور عثمان غنی بھی بدعت
تو اب جنتی آپ ہی لوگ جیسے 14ویں 15ویں صدی کے لوگ ہوں گے. تم کو پتا ہے کہ یہ عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اگر مجھے آخری نبی نہ بنایا ہوتا، میرے اوپر جب عمر ختم نہ کی ہوتی، تو عمر میں نبی ہونے کی ساری صلاحیت موجود ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس بھی نبی آیا ہوتا تو وہ عمر بنتے نبی، عمر نبی بننے کے لائق ہے. سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر نے ایک رائے دی اور سب کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن جب اللہ کی وحی آئی تو عمر کی رائے کے مطابق آ گئی. عمر کوئی تمہارے محلے ٹولے کی عمر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا عمر اگر کسی راستے کو پکڑ لے، اس راستے سے شیطان آتا ہوا ہوگا بھی تو وہ عمر کی ہیبت سے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا. عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے. اور واقعی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا موجودہ ہے، کتنی عمدہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ میرے عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے. واقعی کل بھی شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا تھا اور آج کا شیطان بھی عمر کے راستے سے بھاگتا ہے. اس وقت کو پتا نہیں ہے کہ یہ عمر وہی ہے جو کتنی مرتبہ رائے دے چکے اور اللہ نے عرش اعظم سے سپورٹ کر لیا. اگر وہی آپ کی آتی رہتی تو کیا عجب کہ تو عمر نے بات کہی ہے، آج بھی عرش اعظم سے اس کا سپورٹ ہو جاتا. اس لیے عمر کی راہ سے فراق اور ان سے نفرت کرنے والا وہ نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے. عمر نے حدیث نہیں سمجھا اور چیتی سرامت نے حدیث سمجھ لیا. عمر بدعتی ہو گئے، بدعتی جہنم میں جاتا ہے. عمر تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی معراج کی رات میں گئے ہیں، جنت کی سیر کرائی گئی تو ایک محل کو دیکھ کر، اس کی شان شوکت کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنگ رہ گئے. پوچھا فرشتے اللہ سے معلوم کرو یہ محل جب باہر سے اس شان کا ہے اندر سے کس شان کا ہوگا؟ اللہ نے یہ محل کس کے لیے جنت میں بنایا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی امت میں سے ایک شخص کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں ایک آدمی کے لیے جنت میں محل بنا ہے. اچھا جی چاہتا ہے کہ اس محل کو باہر سے دیکھا تو اتنا شاندار، اندر سے کیا عادت ہوگا، ایک نظر اندر کی دیکھ لیتا. دروازے پر جب پہنچا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جس کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا گیا ہے اس کا نام عمر. حضور کہتے ہیں میں دروازے سے لوٹ گیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت غیرت مند آدمی ہے اور یہ محل ان کا ہے تو مالک مکان سے اجازت لے کر نہیں آیا ہوں، بلا اجازت کہیں جاؤں اور اس کی غیرت کو ٹھیس لگ جائے. اللہ کے نبی معراج سے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا عمر میں جنت میں تمہارا محل دیکھ کر آ رہا ہوں. باہر سے اس کی شان و شوکت دیکھا تو اندر جانے کو نہیں چاہا، دروازے تک جا چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکا. حضرت عمر نے فرمایا افعانے کا آغاز یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا عمر کو آپ پر غیرت آتی؟ واللہ اگر آپ اپنا قدم رکھ دیتے تو اس محل میں 4 کام لگ جاتا. بتاؤ یہ بدعتیوں کے لیے جنت میں اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. جہنمیوں سوچو اللہ کے نبی جس کو جنت کی بتا رہے ہیں، اس دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، معراج میں جس کا جنت میں وہاں دیکھ کر آئے ہیں، اس کو بدعتی کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بدعتیوں کا محل جہنم جنت میں نہیں ہوا کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل البدع کلاب اہل النار، بدعتی جہنم کے کتے بنائے جائیں گے قیامت کے روز. تم عمر کو بدعتی بولتے ہو، عثمان غنی کو بدعتی بولتے ہو، کتنی بڑی تمہاری ہمت بڑھ گئی ہے جو نبی کے صحابہ کو خلفائے راشدین کو بدعتی کہہ سکتا ہو. وہ بتائیے امام ابو حنیفہ کو کیا سمجھے گا اور امام شافعی کو کیا سمجھے گا؟ یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں
کہ صحابہ کو نہیں بخشتے ہیں. اور میں اگر تھوڑا سا اور ترقی کر کے بتاؤں، انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبیوں پر بھی انہوں نے ہاتھ صاف کیا ہے. یہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اتنی اونچی سمجھ والے ہیں کیونکہ ان کا دماغ انگریزوں کا پروردہ دماغ ہے، سائنٹیفک دماغ ہے. یہ انگریزی پودے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ ایسی کد راہ پر چلتے ہیں یاد رکھیے اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہم کو سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جب امت میں فساد، اختلافات، انتشار پیدا ہو جائے، ایسے وقت میں جو میری سنت پر جمع رہے گا اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے. سنت پر چلنے کی ترتیب فرمائی. حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما احدہما کتاب اللہ وثانیہما دلیل کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. نمبر 2 سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ. یہ ائمہ مجتہدین کا طریقہ نہیں ہے. وہ سنت کو دلیل مانتے ہیں. حدیث جب سنت کے مطابق ہوگی دلیل بنے گی، سنت کے خلاف ہوگی دلیل نہیں بنے گی. حدیث اور سنت میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے. کچھ لوگ سنت کو ترک کرتے ہیں حدیث کی وجہ سے، ہم سنت کی وجہ سے حدیث کو ترک کرتے ہیں. سنت اصل ہے، حدیث اصل نہیں ہے. سنت کو دلیل مانا گیا ہے، حدیث کو دلیل نہیں مانا گیا ہے. حدیث سنت سے آئے گی تو حدیث کو دلیل نہیں مانا جائے گا، سنت کو مانا جائے گا. یہ بات تھوڑی تفصیل چاہتی ہے، تب آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات آئے گی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتایا جائے گا سنت کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، ہم کیوں اہل حدیث نہیں ہیں، اہل سنت کیوں ہیں، سنت کو حدیث پر فوقیت کیوں حاصل ہے اور سنت حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے، اور حدیثوں پر چلنے میں خطرے کتنے ہیں اور کیسے کیسے خطرات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمایا تو انشاءاللہ یہ ساری علمی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر آپ اچھی طرح جب ذہن نشین کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو آپ کو تمیز کرنا، سیاہ سفید کی، حق باطل کی کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی ہدایت کی راہ پر قائم ثابت قدم رکھے اور پروردگار عالم ہمیں بھی ثواب کو استحکام عطا فرمائے. انہی چند گفتگو کے ساتھ اور نافذ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر خدا لایا. یاد زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے یہ ہمارے شبیر بھائی ہے، بڑے کرم فرما، بڑے مہربان ہیں. جہاں پروگرام ہوتا ہے یہ وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے کتابیں لے کر آ جاتے ہیں. ایک بات سنیے بھی اور پڑھیے بھی. آپ کے پاس کتاب ہاتھ میں رہے گی تو آپ بار بار اس کو پڑھیں گے، بار بار سمجھیں گے، اور جہاں پر دشواری ہوگی دوسرے سے، علماء سے، اہل علم سے آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں دلیل آ جائے گی. یہ کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت. پاکستان میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب. وہ ان کی لکھی ہوئی ہے تقلید کی شرعی حیثیت. ہم جو تقلید کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں وہ کیوں گمراہ ہیں.
حدیث و قرآن سے پورے دلائل اور بھرپور مواد کے ساتھ علماء کے لیے بھی پڑھے لکھے عوام کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے، قابل مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے شکیل بھائی لے کر آئے ہیں، دعا کے بعد جو حضرات خواہش مند ہوں گے وہ کتاب یہاں سے حاصل کر لیں گے۔ دوسری کتاب ہے 12 مسائل 20 لاکھ انعام، یہ بھی ایک پاکستان کے عالم نے لکھی ہوئی ہے۔ 12 مسائل پر انہوں نے گفتگو کیا ہے کہ یہ 12 مسائل ہمارے ہیں، حدیث و قرآن کے مطابق ہیں، اور یہ تمہارے مسائل حدیث و قرآن کے خلاف ہیں، انعام لے لو، دلائل سے بات کر لو۔ یہ کتاب بھی بہت لاجواب ہے علماء کے لیے بھی اور ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے، اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ دعا کے بعد جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے یہ کتاب شکیل بھائی سے حاصل کر لیں۔ اور بہت سے بیانات کی سیڑھیاں بھی لے کر آئے ہیں، جس موضوع سے گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع سے بہت سارے مسائل پر بہت ساری تقریریں ہو چکی ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ تقریر کہاں ہوتی ہے یہ وہاں سے سیڑھی تیار کر لیتے ہیں، وہ سیڑھیاں یہاں لے کر آئے ہیں۔ مختلف عنوانات پر ہمارے بیانات کی سیڑھیاں بھی شکیل بھائی لے کر آئے ہیں، جو حضرات خواہش مند ہوں گے وہ سیڑھیاں بھی دعا کے بعد حاصل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اکرم الاکرمین تمام حاضرین پر اپنا کرم فرما دیجیے، یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں بھی آپ کے حکموں کو توڑا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ گناہگاروں کو بھی آپ کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے ملے ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے ہیں، آپ کے در کے سوا ہم نے دوسرا کوئی در نہیں دیکھا ہے اور ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے محبوب کے امتی ہیں، ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام حاضرین کو بخش دیجیے، یا اکرم الاکرمین سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، یا ارحم الراحمین سب کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں بھی، اے اللہ اس میں ہماری کمزوری ضرور شامل ہو گئی ہے۔ ہم عیب والے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی ضرور عیب ہوگا۔ اے اللہ جو کر کے لائے ہیں وہ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کر سکے ہیں، آپ کے شایان شان ہرگز نہیں کر سکے ہیں۔ اے اللہ ان کمزور نیکیوں کو، عیب والے عمل کو پیش کر کے ان کا اجر مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اے اللہ ہم اپنی نیکیوں کا اجر آپ سے نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجیے، ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائیے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام حاضرین کو بھی بخش دیجیے اور غائبین کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ غائبین میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آنا چاہتے ہوں گے، کسی مجبوری اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گے، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آنے والوں سے کہہ رکھا ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا آنے والوں پر حق بنتا ہوگا۔ اے رب کائنات ان کی حاجتوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ سے ان کی حاجتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں اور آپ کے سوا ان کا بھی کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اے اللہ
قائدین کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیجیے، اللہ ان کی بھی جائز مرادوں کو نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے، یا اکرم الاکرمین محض اپنے فضل کرم سے ہمارے زندوں کو بخش دیجیے اور ہمارے مردوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین میں بہت سے ہمارے اکابر اور بزرگ بھی ہیں، بہت سے احباب اور دوست بھی ہیں، بہت سے اہل تعلق اور اہل خانہ بھی ہیں۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے، بار بار ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے نواز دیجیے۔ اے کرم والے آقا جب تک دنیا میں رکھیے عزت کی زندگی عطا فرمائیے، جب خاتمے کا وقت تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، تنظیمیں بن رہی ہیں، اے اللہ جمعیتیں قائم ہو رہی ہیں، جماعتیں گشت کر رہی ہیں، مدارس چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اے اللہ جہاں بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کے حبیب سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، اے اللہ جہاں بھی دینی کام ہو رہا ہے، چاہے جس نام سے ہو رہا ہو اور چاہے کن ہاتھوں سے ہو رہا ہو، اے اللہ ان کے بازوؤں میں توانائی عطا فرمائیے، ان کے حوصلے بلند فرما دیجیے، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اکرم الاکرمین جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں اور وہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار بھی ہیں، بہت سے ایسے مریض بھی ہیں جو علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، جن کو ان کی بیماری کی دوا نہیں معلوم ہو پا رہی ہے، دواؤں سے شفا نہیں مل پا رہی ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ سے کسی مرض کی دوا چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں سارے مرض کی دوا ہے اور تمام دواؤں کی شفا ہے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین ہم نے بہت سے بے اولاد بھی ہیں، یا اکرم الاکرمین جو بے اولاد ہیں ان کے گھر میں بھی ایک چراغ جلا دیجیے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اولاد سے نالا اور پریشان ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ بڑوں میں جذبہ، چھوٹوں پر شفقت کا عطا فرمائیے۔ اے اللہ چھوٹوں میں بڑوں کی قدردانی اور ان کے احترام کا حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ عوام کو علماء سے جوڑ دیجیے، علماء کو عوام سے جوڑ دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین سنت کا ماحول بنا دیجیے، ہر گھر میں اپنے حبیب کی سنت کو داخل کر دیجیے۔ ہماری عورتوں کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے جوانوں کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے بوڑھوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس اجلاس کو بھی خیر کا ذریعہ بنائیے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، ذہن سازی کی ہے، جس طرح کی بھی قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے۔ یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب آقائے دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔